ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تھی انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے ترائے قسم دے ایسے لوگ ہیں جڑے اللہ سونے دی بارگاہ جڑے ویلے بھی دعا کرن کوئی شے منگن کہیں شے دا سوال کرن اللہ سونا انہاں دی دعا رد نہیں کرنا بلکہ انہاں دی دعا قبول کرن اور جڑی چیز دا وہ اللہ سونے کے مطالبہ کرن اللہ انہیں کو وہ چیز عطا کرن نمبر 1 دعوت المسافر مسافر بندہ اگر سفر دے دوران اللہ دی بارگاہ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مسافر بندے دی دعا رد نہیں کرن سفر دیاں تکلیفاں سفر دیاں صعوبتاں اپنے پیاریاں کے دوری مسافر بندے دے ہوتے اللہ دی یہ خاص رحمت ہے ان دے واسطے خصوصی پیکج ہے کہ دوران سفر اگر وہ اللہ کے سوال کرے کہیں شہدی دعا کرے کوئی مدد منگے اللہ ان دی دعا رد نہیں کرنے نمبر 2 دعوت المظلوم نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ مظلوم ہے صحیح معنی مظلوم ہے اوریجنل حقیقی مظلوم ہے مظلوم بینیا نہیں ودا مظلوم دا ڈھونگ نہیں بنائی ودا بلکہ مظلوم ہے
مظلوم بندہ بھی اگر اللہ دی بارگاہ دعا کرے اللہ ہی دی دعا رد نہیں کرنا، بلکہ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا مظلوم بندے دی بد دعا کے بچنا چاہیے، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، کیونکہ مظلوم بندے دی بد دعا اور اللہ دی قبولیت دے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، یعنی مظلوم بد دعا کرے، آہ کڈھے ٹھڈا سا کڈھے، اللہ فوراً قبول کریں دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مظلوم دی دعا بھی اللہ رد نہیں کرنا۔ تیسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوت الصائم، جیڑا بندہ روزے دار ہے اور روزے دا احترام کریں دے، روزے دے تقاضے پورے کریں دے، روزے دی عظمت کو سمجھی ودے اور روزے دی حالت ہے چھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار بندہ بھی روزے دا احترام کریں دے، چونکہ اے جیڑی دعا کرے اللہ ہی دی دعا رد نہیں کریں۔ نبی علیہ السلام دی ایک دوجی حدیث، آپ نے فرمایا اگر روزہ دار بندہ افطاری دے قریب افطار دے وقت اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چاہ کے اگر کوئی دعا کرے، دل دا ارمان اللہ دے سامنے رکھے، اللہ ایسے روزے دار دی دعا کو رد نہیں کرنا۔ انہیں دو احادیث کے پتہ لگ دے کہ روزے دا دعا نال اور دعا دا روزے نال بڑا گہرا تعلق، روزے دا دعا نال اور دعا دا روزے نال انہیں دا آپس سے بڑا کنیکشن ہے، بڑا جوڑ ہے، اور انہیں دا آپس سے بڑا گہرا تعلق، جی میں روح اور جسم دا آپس سے گہرا تعلق۔ اور قرآن مجید جتنا اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دے مسائل دا ذکر کی تھی، اتھا اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان دے مسائل کو روک کے اللہ نے دعا دے مسئلے کو بیان کی تھی، وال جڑے ویلے دعا دا مسئلہ مکے اللہ نے وال رمضان دے مسائل شروع کر دیتا، یعنی رمضان دے مسائل دے درمیان ہے اللہ نے دعا دے مسئلے کو ذکر کی۔ این انداز کے بھی پتہ لگ دے کہ رمضان دا دعا نال اور دعا دا رمضان نال بڑا گہرا تعلق، اور یہ جڑی دعا ہے یہ اصل عبادت، کوئی عبادت ایسی نہیں جندے دعا نہ ہوئے، حج تہجد نماز روزہ زکوٰۃ تلاوت سخاوت، کوئی عبادت الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت۔ قرآن مجید چلہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، حالانکہ پیچھو دعا دا ذکر ہے، اتھا عبادتی عبادت دا ذکر ہے، انہا مطلب ہے دعا ہی اصل عبادت۔ روزے دار نال دعا دا گہرا تعلق ہے، رمضان نال دعا دا گہرا تعلق ہے، وال دعا ہے ہی اصل عبادت۔ انہا مطلب ہے کہ یہ آفر ہے، پیکج ہے، چاند گھڑیاں باقی ہیں، چاند گھنٹے باقی ہیں، چاند نہیں باقی ہیں، این پیکج اور این آفر کے ساتھ کو استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ اٹھاونا چاہیے، اسا کو کثرت دے نال اللہ دی بارگاہ دعائیں کرنی چاہیے۔ ساری اولاد کو ساری دعا دی ضرورت، سارے والدین کو ساری دعا دی ضرورت، سارے رشتہ داریں اور ہمسائیں کو ساری دعا دی ضرورت، اور ایویں ہی جڑے ہسپتال ہیں مریض ہیں انہاں کو ساری دعا دی ضرورت، اور ایویں ہی جڑے ناجائز قید ہیں انہاں کو ساری دعا دی ضرورت، اور ایویں ہی جڑے مسلمان لوگ فوت ہو گئے انہیں کو ساری دعا دی ضرورت۔ کثرت دے نال اللہ دی بارگاہ دعائیں کرنی چاہیے۔ جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ دعا نہ کرے یہ تکبر ہے۔ قرآن مجید نے ایک تکبر آکی،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری، جڑا ہاتھ چاہ کے اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے منگدا نہیں، اللہ نے فرمایا اسائیں کو جہنم میں داخل کرے سو تکبر کرے۔ اللہ دی بارگاہ کثرت دے نال دعائیں کرنی چاہیے، جداں بھی جڑے ویلے بندہ دعا کرے اللہ ان دی دعا قبول کرے۔ کوئی مشکل نہیں کہ اللہ دعا قبول نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے بڑیاں بڑیاں ایسا دعائیں ذکر کی جنہیں دعائیں کو اللہ نے قبول کی تھے۔ کوئی ایسی دعا نہیں جیڑی اللہ نے قبول نہ کی تھی ہوئے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمائے دعا اے جڑی پاور ہے، دعا اے جڑی طاقت ہے کہ دعا بندے دی تقدیر کو تبدیل کر دے دی۔ لا یرد القضاء الا الدعا، بندہ جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ دعا کرے اللہ بندے دی تقدیر کو تبدیل کر دے، انہا مقدر اللہ تبدیل کر دے۔ اتنی طاقت ہے دعا ہے۔ اور قرآن مجید اللہ نے جڑی بات کی تھی ہے نا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ نے فرمائے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ 20واں سپارہ اللہ سونا فرمائے دے ہے کوئی تواڈے وچوں بندہ جیڑا اضطراب وچ، پریشانی وچ، تکلیف وچ مبتلا ہوئے اور ان سادے اگو دعا کیتی ہوئے تے اساں ان دی تکلیف دور نہ کیتی ہوئے۔ چیلنج ہے، شرط ہے کہ ان دعا کیتی ہوئے، سارے سامنے آ کے ان دعا کیتی ہوئے، اساں ان دی دعا رد کیتی ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی پریشان بندہ سارے کے آوے اساں ان تو توجہ نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قل تسا آکھ دیو ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اے میرے محبوبی نے کو ڈس دیو کہ جے تئیں تسا دعائیں کریں دے راسو او تئیں میں اللہ توڑو توجہ کریں دے راسو، جڑے ویلے تسا دعائیں چھوڑ دے سو میں اللہ توڑو توجہ چھوڑ دے سو۔ میری جڑی توالے نال توجہ ہے وہ توالی دعا دی برکت نال ہے۔ ما یاباؤ بکم ربی، آنکھ دے ہوئی نے کو اگر تسا دعائیں جاری رکھیا اللہ توالے کنے اپنی توجہ کہنا ہٹے سی، اللہ دی رحمت توالے ہوتے ہمیشہ راسی اگر تسا دعائیں جاری رکھیا۔ یعنی کتنی وڈی آفر ہے اور کتنا وڈا پیکیج ہے کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ دے سامنے بندہ دعا کرے اللہ ان دی دعا رد کرے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تے خود اعلان کریں دے بھی میرے کے دعا کرو، میرے کے منگو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آکھے توالے رب نے اعلان کریں دے توالے رب وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تھوڑا رب اعلان کریں دے قرآن کریم میں کہ تو میں اللہ کریم کو پکارو، میں اللہ کو سڈو، میں اللہ دے کو دعا کرو، تے مایوس تھی من دی لوڑ نہیں، میں وعدہ کریں نا تو نال خوشخبری سنے نا تو کو استجب لکم۔ ڈبلیں کیوں چھڑی گئی؟ استجب لکم، میں اللہ توالی دعا قبول کرے سا، پکی بات ہے۔ استجب لکم ذرہ برابر بھی کمی کہیں، جیڑے ویلے دعا کرے سو میں اللہ توالی دعا قبول کرے سا۔ انہیں قرآن مجید دیکھ بے مقام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، اے میرے محبوب اگر تو آلے کہ میرے بندے میرے بارے سوال کرن، میرے بارے پوچھن کہ ساڈا رب کتھائیں، تے تساں جواب لیونے کہ میں قریب ہاں۔ اجیب دعوت الدائی اذا دان، جڑے ویلے بھی پکرے سو، جڑے ویلے بھی سڑے سو، جڑے ویلے آواز لے سو، گھبراون دی لوڑ نہیں، جنگل چ کھڑ کے، گھر چ بے کے، سفر چ ہزار چ، جڑے ویلے میں اللہ دی بارگاہ چ آواز لے سو،
میں اللہ دا وعدہ ہے تواڈے نال، میں اللہ تواڈی ہر بات اجیب قبول کرے سا۔ کتنے وڈے پیکیج ہیں، کتنے وڈے ٹھوس دلیلاں قرآن دیاں، اگر یقین ہوئے تو اللہ فرمے نے جڑا ساری بارگاہ جڑے ویلے بھی دعا کریں اساں دی دعا رد نہیں کریں نے۔ اللہ دے نبییں تے مشکل وقت آیا، میرے پیغمبریں تے جڑے ویلے مشکل گھڑی آوے میرے پیغمبر میں اللہ دی بارگاہ دعا کرنے ہن تے میں اللہ اپنے نبییں دی مشکل گھڑی دور کرنے نام۔ میں اللہ نے اپنے نبییں دی مشکل گھڑی تے نبییں دی دعا اپنے قرآن جو ذکر کی تھی ہیں تاکہ تساں دنیا کائنات والے کو پتہ لگے کہ اللہ پاک کیویں، اللہ کیویں دعائیں سن دے تھے، اللہ کیویں قبول کریں دے۔ اللہ دے حضرت نوح علیہ السلام دعا کی تھی آئی جڑے ویلے قوم نے نوح علیہ السلام دا انکار کیتا تے کوئی بندہ منن تے تیار کہنا 950 سال اللہ دی توحید سنے دے رہ گئے تے والدی رات سویر شام اللہ دی توحید دا ذکر کریں دے رہ گئے تے والوی قوم نہ پئی منے دی آئی۔ آخر اللہ دی بارگاہ دعا کی تھی نے فدعا رب، اپنے رب کو پکاریا نے تے آکھنے اللہ سنیا میں مغلوب ہوں، میں کمزور ہوں، میں ہینا، میری مدد کر فانتصر۔ اللہ دے اسا مدد کی تھی، میں اشارے دینا جلدا بھئی دعا ہے بڑی پاور ہے۔ اللہ دے اسا مدد کر چھوڑی ایویں جڑے ویلے واری آئی حضرت یونس علیہ السلام دی جڑے ویلے اپنی قوم کے ناراض ہو کے غصہ کر کے لگے گئے ہیں اللہ دے جڑے ویلے مچھلی دے پیٹ جو پوج گئے ہیں تے وال سارے نال رابطہ کیتے نے تے سارے کے دعا کیتی نے۔ اللہ پاک فرمے دے کائنات والے ہو جدہ بھی مشکل وقت آوے، جدہ بھی مصیبت وقت آوے، جدہ بھی پریشانی دا وقت آوے، خوشحالی ہووے یا غمی ہووے، تو سامنے اللہ نال دعا کرنا بند نہ کیتی کرو، دعائیں جاری رکھیا کرو۔ دعائیں تواڈے واسطے خیر دا ذریعہ ہیں، دعائیں تواڈے واسطے شفا دا ذریعہ ہیں، دعائیں تواڈے واسطے برکت دا ذریعہ ہیں، دعائیں تواڈے واسطے رحمت دا ذریعہ ہیں، دعائیں تواڈے واسطے اتفاق دا ذریعہ ہیں، دعائیں تواڈے واسطے عزت دا ذریعہ ہیں۔ اللہ دے جڑے ویلے یونس نبی مچھلی دے پیٹ جو پھس گئے ہیں وہ بھی ساری مرضی نال گئے ہیں، یعنی اسا حکم لیتا مچھلی کو، مچھلی نے منہ کھولیا تے یونس نبی لگے گئے ہیں۔ اللہ فرمے دے مچھلی دے پیٹ جوان کے ساکوں آواز دیتی نے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرمے دے حضرت یونس نبی مچھلی دے پیٹ جو سادے اگو جھولی اندی بیٹھے ہیں، سادے اگو دستے دعا پھیلائی بیٹھے ہیں، سادے اگو پکار بیٹھے کرنے ہیں، سادے اگو دعا پہ کرنے ہیں، جڑے ویلے ساکو سجنے تھے آکھیا کیا انہیں لا الہ اے اللہ میں کو مچھلی دے پیٹ جو کوئی نہیں بچاونا لا، میری دعا کوئی نہیں سننا لا، اللہ میں کوئی لوکھی جو کوئی نہیں بچاونا لا، اگر کوئی ہے تو اللہ انتا۔ اسامد یونس نبی کو نجات لیتی مچھلی نے پیٹ وچو ایویں جویں بندہ کہے کریں دے ہر شے کٹ سٹی تے یونس نبی بھی باہر آ گئے، اساں بچایا۔ تے اگلی گال اللہ فرمے دے اگر میں کو نہ سڈیندا نا تے قیامت تک مچھی دے پیٹ وچ رہے، میں کو نہ سڈیندا، دعا کیتی است بچ گئے۔ جے نہ کریں دا دعا توڑے نبی آ سادے کو دعا نہ کریں دا للاب صفی بات نہیں الہ یوم یبعثون، قیامت تک مچھی دے پیٹ رہیا۔
اللہ دی بارگاہ چ وڈی تو وڈی مشکل بھی اللہ دور کر دیندے، لیکن شرط ہے کیا کرنی پندی ہے؟ بولو بھائی کیا کرنی پندی ہے؟ دعا۔ اللہ دے حضرت ایوب نبی کو تھوڑی جی قرآن دی سیر کروے نا تے تھوڑا توجہ کرے سے نا وال تیرے ایمان نے چیزا فاتی سی۔ اللہ دے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تے انہوں نے بھی ساری بارگاہ چ دعا کی تھی آئی، اساں بھی ان دی تکلیف دور کر دیتی آئی۔ آدھا بیٹھائی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ دے اساں ان دی تکلیف دور کر دیتی آئی۔ جیڑا بندہ بھی تکلیف وچ پھسدا سارے سامنے دعا کرنا، اساں ان دی دعا قبول کرنے آسے۔ اللہ پاک فرمے دے جڑے ویلے فرعون دے ہتھیں بی بی آسیہ چڑھ گئی آئی تے فرعون نے آسیہ دے ہتھیں جبے خاں ٹوکری جان تے کیا سی گھر دی تم بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھیں گی، جان گن بدن وچ میخاں تو جھلیں گی، تینوں چھڑانا کسے نہیں۔ اللہ دے ویلے آسیہ نے ساڈو نظرہ کی چان سارے سامنے دعا کی تھی، اسا والا آسیہ دی دعا قبول کر کے دی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ ہتھیں دے میخاں ٹھوکیاں ہوئے ہیں نا، اساں نجات لیتی آئی جڑے ویلے بی بی آسیہ سارے کے دعا کی تھی آئی۔ اللہ دے جنگ بدر دا منظر دیکھو، جڑے ویلے 313 تے اولو 1000 دی تعداد آئی، تیر ہائی تے وال ایڈو نیام کہنائی، اگر تیر ہاتھ کمان کہنائی، تلوار ہائی تے نیام کہنائی۔ اللہ دے رات دا ٹائم آئی، اللہ دے نبی سادے کو دعا کی تھی آئی، محمد الرسول اللہ ساری کائنات دے نوابن، ساری کائنات دے امامن، لیکن ساری بارگاہ دعا کی تھی نے، وال دعا دے نتیجے ویچ اسا 5000 فرشتے بھیجے، اسا مدد فرما چھوڑی۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ اللہ دے سارے نبی سارے کو پکار کی تھی، اساں آواز سن کے دی، جیڑا بندہ سارے کو دعا چا کر رہے، سارے نال رابطہ چا کر رہے، اساں دے دکھ دور کرنے ہیں، جویں ایوب نبی دے دور کر دیتے ہیں سے، جیڑا سارے نال رابطہ کر رہے، اساں جا جیلہ ختم کرنے ہیں، جویں یونس نبی دی جیل ختم کر دیتی آسے، جیڑا بندہ سارے نال رابطہ کرے، اساں جا تکلیفاں دور کرنے ہیں، جویں سیدہ آسیہ دیاں تکلیفاں دور کر دی چان سے۔ اللہ دے جڑا سارے نال رابطہ کرے، اساں جا ساریاں پریشانیاں دور کر دینے ہیں۔ اے رمضان دا پیکے جے، اے روزے دار واسطے پیکے جے، والے آخری راتاں تے تاک راتاں اللہ کے کشے منگنا چاندے ہو مانگی لو۔ آج موقع ہے جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ دعا کرے تے دل نال کرے، اللہ ان دی دعا سندا بھی ہے تے قبول بھی کرو۔ کہیں روکے ہون ذرا تھوڑا میرے نال تھی، جیڑا بھی کرے کوئی ہے کالا ہے گورا ہے چٹا ساری سندا نہیں، انہیں دے مڑے دا نہیں، اینا آکھیا کر اللہ کو ناراض نہ کر، ہر کہیں نہیں سن لے، ہون دلوں سن ذرا میں تے کو حال دے ایک قرآن مجید چلا نے ایک مائی دا ذکر کیتے ایک عورت دا، لیکن دیکھن نال تے توجہ نال تے کو سمجھا سی۔ ادھی رات دا ٹائم ہے، میرے نبی دا دروازہ کھڑکے، جناب نبی کریم علیہ السلام باہر آئے، ڈٹھنے ایک عورت آئی کھڑی ہے تے اندھے نال سجے کھبے بال ہیں، آپ نے فرمائے خولائیں، جی اللہ دے نبی خولا، آپ نے فرمائے کیویں آئی ہیں؟ دلوں سنی، اے وعدہ کر دلوں اثر ضرور پوسی،
اللہ دے نبی میرے گھر والے میں کو آکھیں تو ایویں جی میں میری اماں ہوئے زہار ہو گیا طلاق ہو گئی. آپ نے فرمایا ہاں ہو گئی. جیڑا بندہ اپنی بیوی کو آکھیا تو ایویں جی میں میری اماں ہوئے طلاق واقع ہوئے نہیں آئی. اللہ دے نبی میری طلاق ہو گئی ہے میرے نکے نکے بال ہیں میں توڑے کے آئی ہاں کوئی گنجائش کڑھوا کوئی میرے واسطے نرمی کروا. امام کائنات نے فرمایا خولا حلال کو حرام تے حرام کو حلال جائز کو ناجائز تے ناجائز کو جائز میرے اختیار چ نہیں اللہ دے اختیار چ. یہ طلاق دا قانون رب نے بنائے میرے اختیار چ نہیں. میں وہی دا تھوڑا میرے دیکھو میں وہی دا پابند ہوں میں تیری طلاق ختم نہیں کر سکتا. اللہ دے نبی طریقہ دسو کیا کرنا چاہیے. میرے نبی پاک نے فرمایا خولا اللہ بے نیاز ہے جیڑے ویلے کوئی بندہ اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چا پھیلاویں اللہ ان دے ہاتھ خالی نہیں ولے. ٹرائی کر کے دیکھ ایویں کر ذرا آسمانہ والے اللہ نال رابطہ چا کر ہو سکتے اللہ تیرے مسئلے کو حل کر دے وے. حل کرنا جان دا بھی ہے. ہن تھوڑا جیاں میرے نال تھی ادھی رات دا ٹائم جویں تو رات دے ادھے وقت جو بیٹھا ہوئے ہیں حضرت خولا دروازے دے باہر آئی ہیں. دروازہ نبی پاک نے بند کر دیتے. ہن کیڑے ونجے گھر والے بھی طلاق دے چھوڑیے ادھی رات دا ٹائم ہے سارے دروازے بند ہیں. ابے دے گھر دا دروازہ بھی بند ہے پھراویں دے گھر دے دروازے بھی بند ہیں بھیڑی دے گھر دے دروازے بھی بند ہیں رشتہ داریں دے دروازے بھی بند ہیں. اپنے معصوم بالیں دے ہاتھ ہی میں پوک چا بنائے نسی انہیں دے روخی میں آسمان دو چا پھیرے نسی تے آکھن لگی ہے ہون تئیں ابا ابا دے آوے ہون رب رب آکھو ابا ابا ہون تئیں آدھے رہ گئے ہو ہون ربا ربا آکھو ہون صرف اللہ دا رستہ باقی ہے ہون صرف اللہ باقی ہے. آپ بھی جھولی پھیلا بیٹھی ہے تے اکھاں بھی جو آنسوں وہا بیٹھی ہے تے آکھن لگی ہے پروردگارا تیرا وعدہ ہے جیڑا مجبور بندہ ساری بارگاہ چا ہاتھ چا پھیلاوے اساں دے ہاتھ خالی نہیں ولیں دے ہوندے. اللہ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے. تیرا جو اعلان ہے جڑے ویلے میں کچھ سدو میں تھوڑا سڈ بنے ہوں تیرا جو اعلان ہے کوئی بندہ پریشانی دی حالت میں کو پکارے میں ہوں دی پکار سننا اللہ میں خولا ہوتے نہیں اٹھ دی جیتی میرا مسئلہ حل نہ تھی وے. نبی اسی سوتے ہوئے دروازہ بندے اما عائشہ فرمائیں جن نبی پاک میرے حجرے چن تے ہون جڑی گال کرن لگا ہے دل گردے والا بندہ سن سی دل گردے والا بندہ میرے نبی سے آرام پہ کرنے ان دل گردے والا. جبریل امین دی آمد ہوئی آسمان تو اللہ دے پاک پیغمبر جی جبریل اٹھو اپنے بستر تو باہر تشریف گن جلو. دروازے دے باہر خولا بیٹھی ہوئی ہے. کیا بات عرش تو میرے اللہ کریم نے فرمائے میرے محبوب کو آنکھوں ونج کے خولا کو دلاسا دے وے تے خولا دی حوصلہ افزائی کرے. اساں خولا دی ارداس عرش تے سن کی دیئے تے صرف سنی نہیں سے قبول بھی کر گی دی سے تے قانون بھی تبدیل کر دیتے سے. خولا دا رومن سا کوئی جڑا پسند آئے خولا دی دعا سا کوئی جڑی پسند آئیے. اے میرے محبوب اٹھو اپنے رحمت علیہ قدم ٹور ونجو
اسا کائنات والے کو خولا دی دلیل بنا کے دسنا چاہتے ہیں جیڑا بندہ سارے کولو منگے اسا قانون تبدیل کر دینے ہیں اسا مقدر وٹھا دینے ہیں اللہ دے پاک نبی باہر آئے دروازہ کھولنے دے دن تو خولا رون دی بیٹھی آئی تے نال بال بھی رون دے بیٹھے تے کو رومن کیوں نہیں اندہ تے کو رومن کیوں نہیں اندہ تے دعائیں کیوں نہیں کی جان اللہ دے سامنے جھولی کیوں نہیں بھی پھیلائی اللہ دے سامنے آنکھ وچوں ہنج کیوں نہیں بھی وہائی اللہ دے سامنے اپنے ہاتھ کیوں نہیں بھی اجے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید تُسا سارے میرے درد فقیر خولا جی آقا اٹھی ہون جملہ بولے نہ پیا خولا کیا کیتائی کیا کیتائی کچھ نہیں میں کیتا پتہ نہیں کیا کیتائی تیرے حق کے جو قرآن آگئے خولا تھوڑا جہاں توجہ کر باس ہے نا میں پتہ ہے تیرے چی ایمان ہے اللہ دی قسم ہے تیرا ایمان وز خولا کیا کیتائی جبریل آیا کھڑے تے آدھے خولا کو آکھو اللہ پاک نے تیری شان قرآن اچ بیان کی تھی ہے اللہ نے تیرے حق کے جو فیصلہ کر دیتے قد سمع اللہ قول اللتی تجادلکا فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما اے میرے محبوب سارے کو کوئی بندہ دھان کرے تے ایسا قبول نہ کروں اے ہو نہیں سکتا جی میں اممہ نہیں چاہنے سارے بال کو تکلیف تھی وے جی میں ایسا بھی نہیں چاہنے سارے بندے کو تکلیف ہوئے جتھا ماں دی ممتا دی انتہا ہوئے اتھوں سارے پیار دی ابتدا تھی نہیں ہے ایک باری آوے تو صحیح جیڑی شے منگے سارے در تو اسا عطا کر دینے ہیں قد سامع اللہ قد سامع اللہ اللہ پاک نے خولا دی سونے بھی کی دیئے تھے قانون بھی تبدیل کر دیتے آج دے بعد قیامت تک واسطے جیڑا بندہ اپنی بیوی کو آکسی تو ہی میں جیوے میری امیں اللہ دے اسا خولا دی دعا قبول کی تھی ہیں قانون بڑھا لیتے سے سٹیمپ لا لیتی سے آئندہ طلاق کہنا تھی سی اتنا پاور آئی ہنجوں ایچ قیامت تک واسطے قانون بن گئے اتنا پاور آئی خولا دے رومن ایچ ایک رنی ہے بھلا سارے نہ تھے جیسا ہی میں روز رومن پائے ونیوں بھلا تھی سی نہ تھی سی ایسا ہی میں رومن پائے ونیوں سارے بالے نہیں بھلا تھی سی اسا قانون بڑھا لیتے جیڑا بندہ اپنی بیوی کو آکسی تو ہی میں جی میں میری اماں ہے اسا کیا کرے سو اسا ہوں دے مسئلے حل کر دے سو طلاق کہنا تھی سی بسو کو جرمانہ دیونا پوسی کفارہ دیونا پوسی دا مسکینے کو کھانا کھواوے یا ایک غلام آزاد کرے یا ترائے روزے رکھے جیڑا بندہ اپنی بیوی کو اماں سرباوے لیکن طلاق کہنا تھی سی اللہ دی بارگاہ چ دعا کی چاہ کرو جڑے ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ دعا کرے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر دینا رہا دے ایک باری دعا تے کر اللہ فرمائے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے سفر چل مدین دے کنویں تے آئے جڑے ویلے شعیب دے دھیری کو حضرت شعیب دے دھیری کو اجڑ کو پانی پلایاں نے بھوک لگی ودیاں نے ٹیک لگ کے سارے سامنے دعا چکی تیاں نے اساں دعا قبول چکی تھی دعائے ہے انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر اللہ کئی دیواریں دا سفر جامے کو بھوک لگی ودیے اللہ دے اساں وال اونا عورتاں وچوں ایک عورت بھیجی والا سا گھر بھی دیتا شادی بھی کروائی ٹکر بھی دیتا موسیٰ کلیم جو ہاں وقت بھی دعا کہندے کلو کیتی ہے ٹکر کہندے کے منگیس بولو موسیٰ علیہ السلام دا داتا کون آئی سادہ داتا کون ہے اللہ ہی جویری
سادہ داتا ہے لاہور علی ہجویری سادہ داتا کیجرے بے وقوف ہیں ایسا کیجرے بے عقل ہیں داتا دا مانا ہوندے بخشن والا خزانے دے والا ٹکر دے والا اللہ دے موسیٰ علیہ السلام میرے نبی ہن میرے کلیم ہن انہیں دا داتا میں آمی جیڑے ویلے کنویں تے پجن تے بھوک لگی آنے انہوں نے روزی روٹی کہندے کہ منگی آئی بولو سادے کے منگی آئی انہیں سادے کے منگی آئی توڑا داتا کون ہے اساں دی دعا قبول کی تھی کرنی چاہیے یا نہیں دعا بولو بھائی کرنی چاہیے اللہ دے بندے اللہ انتظار ہے چھے انہیں کا پرام وہ کہنے ہیں کرنے ہیں اللہ انتظار ہے چھے اللہ دی قسم ہے اللہ انتظار ہے چھے منو نہ منو جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ دعا کریں ہون جیڑی گال کرن لگا نا ہے وہی سن سی جندے دل چ ایمان ہو سی تے اوندا ایمان ود سی میرے نبی کریم کے ایک عورت آئی بیٹھی ہے جندہ نام ہے سیدہ ام سلمہ دلوں سنی آدھی اللہ دے نبی میرا گھر والا فوت ہو گئے میں بڑی دکھیاں میرے نال تھی میں بڑی پریشان ہاں آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا اللہ دے نبی میں کو کوئی دعا سکھا ہوا جیڑی میں دعا پڑھ دی رہا تھے اللہ میرے دکھ دور کر دے وے تھے اللہ میں کو کوئی چنگا جیاں گھر دے دے وے امام کائنات نے دعا سکھائی آپ نے فرمایا ام سلمہ ہر ویلے دعا پڑھی کر اللہ تیرے مسئلے حل کر دے سی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا واخلف لی خیرم منہا اے دعا پڑھ تے پڑھ دی رہے اساں تیرے اللہ تیرے مسئلے حل کر دے سی سیدہ ام سلمہ دیئے اللہ دے نبی دعا دا پہلا حصہ میں کچھ سمجھ آ گئے جو اینا مطلب ہے اللہ میری مصیبت ہے میری مدد کر اے سمجھ آ گئے دوجا حصہ ہے جو اللہ ابو سلمہ دے گھر کے چنگا گھر دے اے سمجھ نہیں آیا آپ نے فرمایا کیوں نہیں آیا آکے سونا پورے مدینے میں سجے کبے دے دیاں میں کو ابو سلمہ جیاں جوان ہی کوئی نہیں لبدا تے اللہ ان کی نے چنگا گھر کی میں دے سی آپ نے فرمایا دعا تک کر اللہ دعا دی تقدیر تبدیل کر دیں دے تو دعائیں کی تھی رکھ اللہ ابو سلمہ جے جوان پیدا کر سکتے تے ابو سلمہ کے چنگے جوان بھی پیدا کر سکتے ام سلمہ چلو ٹھیک ہے آقا دعا چل دی بھئی ہے دعا بہت بڑا اصل ہے دعا بہت بڑا ہتھیار ہے بھائی جان دعا بہت بڑا خزانہ ہے جیڑے بندے کے دعا دی عادت ہے یہ بندہ غریب نہیں یہ تو عرش ہلا سکتے ایندے جیجری پاور ہے یہ دنیا تبدیل کرا سکتے ایندے جیجری پاور ایندے کے بڑا خزانہ ہے جیندے کے دعا دا گر ہے جیندے کے دعا ہے ایندے کی نے وڈا طاقت ہے اور وڈا خزانہ ہے پڑھ دی ایرے کو پڑھ دی اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہم پڑھ دی تو سائیں پڑھی کرو ہے دعا اللہم جو اللہ ساری مصیبت ہے ساری مدد فرما چل دی پی دعا چل دی پی اللہم اجرنی قبولیت دا وقت ہے آمین آگ چھوڑو اے اللہ ساری مصیبت ہے مدد فرما تے اللہ آلسا کو نعم البدل عطا فرما جڑے ویلے اے دعا چل دی پئی جملے سنی ذرا ایویں چاندنی گزریاں حضرت جبریل امین آ گئے آ کر کے آدن اللہ دے نبی سیدہ ام سلمہ نال نکاح کر گنو ایو عرشاں تے رب دا فیصلہ ہے اچھی آنکھ کیا خیال ہے دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی آئے میں اللہ آدھا ام سلمہ نال دعا کرو نکاح کرو سبحان اللہ نکاح تھی گئے سنیہ تھی گئے نکاح تھی گئے اوک بھی کیا چاہیدہ سبحان اللہ نبی باغ دے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ام سلمہ دعا دیا میں ابو سلمہ کے چنگا جوان مدینے چکینی ہونا حال لے اللہ دے پاک نبی کیا حال لے اللہ پاک نے میں کوئی انجا گھر دیتے جندے نال دا کائنات چا گھر نہیں اللہ نے میں کو نبییں دے سردار دی بیوی بنا دیتے اللہ نے میں کو پوری امت دی ماں بنا دیتے اللہ نے میں کو پوری امت دی ماں بنا دیتے اللہ فرمائے دے جیڑا بندہ بھی جیڑی حالت جو سادے کے دعا کرے بوکھے
وچ مرن والے سادے کے دعا کرو اساں تہاڈی بھوک مٹا لینے ہیں اوے دکھیں چ پھسن والے سادے کے دعا کرو اساں تہاڈے دکھ مٹا لینے ہیں بیماریاں دی لت پت چ پھسن والے سادے کے دعا کرو اساں تہاڈیاں بیماریاں مٹا لینے ہیں اولاداں دی ضرورت والے سادے کے دعا کرو اساں تہاکوں اولاداں عطا کرنے ہیں ساری بارگاہ وچ گناہاں دی معافی منگنا لے سادے کے آ کے معافی منگو اساں تہاڈے گناہ معاف کر لینے ہیں جیڑی شے دنیا دی چاہیدی ہے جیڑی شے آخرت دی چاہیدی ہے جیڑی شے دین دی چاہیدی ہے جیڑی شے دنیا دی چاہیدی ہے اللہ دی بارگاہ دعا کرنا تیری ذمہ داری ہے تے قبول کرنا رب دی ذمہ داری منگو اللہ کے منگو اللہ کے جوان بیٹھے ادھر دیکھ ایمیں ہاتھ چاہتن سی گھر بیٹھے اپنے نال دھی بیٹھی ہے سی آدھے اللہ میں کون شہادت دی موت دے تدیوی نبی دے شہر مدینے وچ واہ شہادت والا مدینے مدینہ حرام ہے اتھا جنگ تھی ونی کہنی مدینے اتھا کیویں دیکھ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وفی بالد رسولک اللہ تمنا ہے شہادت ملے ملے مدینے نال بیٹھی بیٹی سیدہ حفصہ ابا جی پہلی گال تے مدینے تو کوئی شہادت نہیں مل سکتی دوجی بات ہے کہ کہیں دی جرت ہے جڑا تو کوئی شہید کرے تو آدھے کہتے شیطان بھی ڈر ویندے میرے نبی فرمائے حفصہ جڑے ویلے بندہ دلوں اللہ دے سامنے دعا کرے اللہ ناممکن کو ممکن بڑھا لینا رہے اللہ اسباب بھی پیدا کر دینا رہے اللہ سبب بھی بنا لینا رہے اللہ نے والکیویں دعا قبول فرمائی فجر دی نماز دی حالت ہے مدینہ بھی رسول دا مصلی بھی رسول دا کیا بات ہے تے شہادت مل دی پئی ہے خنجر لگ دا بے پیٹ جتا شہادت دا امکان بھی کہنا مسجد نبوی ہے مصلی بھی نبی دے مسجد بھی نبی دیئے شہر بھی نبی دے غلام بھی نبی دے تے دعا پہ قبول ہونی ہے ہی مستے اللہ فرمے دے وقال ربکم ادعونی استجب لکم آ لوگوں تو سمجھے کے منگ دے جو نہیں میرے کے منگو جیڑی شے منگ سو میں عطا کر دے سو جیڑی شے منگ سو میں عطا کر جنگ احد تھیونا لیے تھئی کہنا ہی تھیونا لیے دو جوان کٹھے بیٹھن تھے ایک دا نام ہے حضرت سعد تے بے دا نام ہے حضرت عبداللہ بن جہش اے سعد بن ابی وقاص ہے دلوں اگر سنے تو تک جملہ دے ماں جنگ احد پتہ ہے تو کوئی کون سعد ہے میرے نبی سین دے ڈاندے شہیدن میرے جملے دلوں سنے سیر زخمی آ لوہے دی ٹوپی ہے سیر دے اوتے گھپ گئی ہے میرے نبی پاک کو چاند صحابہ نے میں گھیریا ہویا تے کافر مشرکی میں چڑھ ہے تیر تے تیر تیر تے نشانہ میرے نبی سین کو صحابہ پہاڑی تے گھدی وے دیا آپ نے نٹھے وہ ڈھیر اے تھوڑے حملہ آور تھی چکن میرے نبی تے حقل لیتی ہے فرمایا صحابہ سعد کو گولو کتا ہے سعد کتا ہے لوگ دوڑین تلے وادی ہے اتھا سعد آن آقا سڑنے پر حاضر سعد آگئے جی آقا فرمایا سعد تیرا نشانہ بڑا سن ہے اتھا کھڑا گا نیوہ میں چو تیر کڑدا نشانے مرنا شاباش وہ سونا تیر میرے گھاٹن فرمایا ہمت کر سامنے سعد ہے نبی سے کو پستے گھدی ویندن صحابہ سعد ہی میں تیر چکے دے نشانہ مریں دے بیا مریں دے میرے نبی دے جملے حدیث موجودن آپ ہی میں کانڈ ودے تھپیندن ارمے یا سعد ہیں بلا مار شاباش بیا مار تیر ارمے یا سعد بیا مار کوئی تیر طرح نہیں پیا چکدا اتھا جملے میرے نبی سی سعد واسطے بولن اللہ دی قسم قربان تھی ماں ساری دنیا آدھی آئی
ساری دنیا دی اللہ دے نبی سارے پیو ماں تواڈے تے قربان تھی ون واہ وے سادا احد دا میدان ہے سات تیر دے نشانے بنے نہ پے میرے نبی آکھے سعد تے سعد دے اوتے میں محمد دے پیو ماں قربان تھی ون سعد تے سعد تے میں نبی دے کتنی وڈی بات ہے ساری دنیا آکے سونا سادے پیو ماں تواڈے تے قربان میرے نبی کو اتنے گھن گئے اے سعد ہے اے اجاں جنگ کہنی تھئی سعد تے عبداللہ بن جہش میرے دیکھو کٹھے بیٹھے ہوئیں تے ایک دوجے کو پیادن تو دعا کر میں آمین آداں میں دعا کرے ساں وال تو آمین آکھیں ٹھیک ہے تیاری جی ہاں شاباش دعا پہ تھی نہیں ہاں بھئی ساتھ دعا کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ ودن اللہ دعا پہ تھی نہیں ہے دعا تے غور کریں ذرا میدان جوانیاں کافر آوے میرے ہوتے حملہ کرے میں اون دے ہوتے حملہ کراں اون دا حملہ ناکام ہوئے میرا حملہ کامیاب ہوئے میں کو قتل کراں تے واصل جہنم کراں حضرت عبداللہ بن جہش دے بیٹھنا آمین 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 ہاں بھئی عبداللہ اور تو دعا کر حضرت عبداللہ چاہتے اللہ میں عبداللہ دی دعا ہے احد میدان جڑا انہیں کافریں وچوں کڑی تے دلیر تے وڈا پہلوان ہوئے او میرے سامنے آوے میں اندے اتے وار کراں او میرے تے وار کرے میرا وار ناکام ہوئے اندہ وار کامیاب ہوئے میرا وار ناکام ہوئے اندہ وار کامیاب ہوئے وال میرا او کن کٹے وال میرا او نک کٹے وال میرے او ہونٹ کٹے وال میرے او ہاتھ کٹے حضرت سعد روندے بھی بیٹھے ہیں معاہدہ جو تھی ابھی آہا نال آمین بھی آدھے بیٹھے ہیں انہیں کیا کریجے دعا تھی گئے جنگ چھڑ گئی ہے جڑے ویلے جنگ احد مکیے اللہ دے پاک نبی احد دے میدان دا جائزہ گھندے ودیان میرے نبی شہداء کو دے ودیان اللہ دی قسم جھوٹ نہیں جڑے ویلے عبداللہ بن جہش دی لاش تے آئے حضرت عبداللہ دا نک تے کان تے ہونٹ تے ہاتھ کچے پہن میرے نبی پاک نے فرمائے جی میں دعا کی تیاز اللہ پاک نے عبداللہ دی دعا قبول کر دیئے اللہ دے جیڑے ویلے میرے کو دعا کرے سو میں اللہ توالی دعا قبول چا کرے سو دعا کر میرے سامنے میں اللہ تیرا مقدر تبدیل کر دے سو سجے کھبے ونجن دی لوڑ نہیں ایڈے اولے ونجن دی لوڑ نہیں جیڑے ویلے میرے کے دعا کرے سے میں اللہ امام احمد بن حنبل آقو رحمت اللہ آدھے ہن قرآن اللہ دا کلام مخلوق نہیں کیا آدھے ہن قرآن کلام مخلوق جیڑا موتسم باللہ حکمران ہا او آدھا آکھو قرآن مخلوق کے کلام نہیں آکے اس کہنا باقی سارے مولوی آکے قرآن مخلوق ہے امام صاحب ڈٹ گئے حکم دیتے سی کوڑے مارو امام صاحب حوالے دا میں ذمہ دار امام صاحب کو کوڑے مار 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 بے ہوش تھی ویندے ہیں کوڑے مارنا لے کوڑے مارنا لے ایک دفعہ امام میمون رحمت اللہ علیہ فرمینن میں دیدہ کھڑا میں امام صاحب تے کوڑے دی بارش وستی پہ آئی تے ہاتھ بھی بدھے پہ جملہ سنی آدھن اچانک میں ڈٹھے امام صاحب جڑا تہ بند نہ بدھی ودیا او ہولیاں ہولیاں ڈھلا تھے تے تلے ہی میں لہن پائے گئے تلے ڈہن پائے گئے تے میں ڈٹھے امام صاحبی میں تھوڑے جیاں نظرہ آسمان تے چاہتے نے تے ہونٹ ہلائے نے بس ہی میں ایک منٹ ہلائے اس نے تے جیڑا تہ بند بدھی کھڑے ہیں تے تلے ڈھاندا پیا میں ڈٹھے اچانک آپیں آپ اتے تھی ہے آپیں آپ اتے تھی ہے جیڑے ویلے امام صاحب دی طبیعت کچھ افاقہ ہے ہوش ہے میں قریب گیا میں کہ امام صاحب ایمیں میں ڈٹھے میں پتہ نہیں تو آپ کو یاد ہے یا نہیں تو سب کچھ علائے تو آدھا تہ بند اچھا تھی گئے کیا کیا ہوئے امام صاحب آدھن میمون
میں اللہ کے دعا کی تھی اللہ اگر میں حق تے ہاں میری عزت تے بچا چھوڑ، میں جملے مکینہ ودا ہم اللہ نے میرے پردے بچا چھوڑ۔ جدہ جیڑے ویلے دعا کرے سے اللہ قبول کرے سی۔ تے کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیا مسئلہ ہے تے کو دنیا دی کوئی چیز لوڑے اللہ کے مانگ۔ ہون جڑی گال کرنا اللہ آخری بات ہی بھی لیکن توجہ طلب ہے، اللہ دی بارگاہ دعا کر، اللہ تیرے مسئلے حل کر دے۔ یہ دلوں سنی ذرا، یہ بھی صحابی ہے جندہ نا سعد ہے، یہ سعد بن معاذ ہے، کیا نا ہے؟ این دی شان بھی سنی، سعد بن معاذ۔ یہ ذرا سنی، جنگ خندق کے حضرت سعد دے ہاتھ تے دشمن دا تیر لگا تے ہاتھ دی رگ کٹیج گئی ہے، خون دے فوارے پہ نکل دیاں۔ میرے نبی پاک نے سعد دا خیمہ مسجد نبوی دے نال لایا تاکہ تیمارداری تھی سکے، خون نکل دا۔ ایڈو بنو قریظہ دا قبیلہ ہا یہودیاں دا جائیں نبی پاک نال دھوکھا کیتا خندق کے تے سعد دا خون نکل دا۔ ڈٹھے نہیں ہو سکتے میری شہادت تھی وے، ہاتھ چاہتے نے آکھن لگے پروردگارا اللہ میں سعد دی دعائے، میں سعد دی دعائے میرے اتیں ہوتیں موت نہ آوے جے تیں میں قبیلہ بنو قریظہ دا اپنے اکھی نال حشر نہ دیکھاں۔ انہیں دھوکھا کیتے خندق کے میں انہیں دا حشر دیکھنا چاہاں، پیچھے میں کوئی شہادت آوے، بس یہ دعا کرن دی دیر آئی۔ حضرت سعد دی رگ جڑی خون پیا نکل دا، اچانک خون روک گئے۔ ایڈو اللہ دے پیغمبر کو وحی آئی ہے، اللہ دے نبی انہیں قبیلہ بنو قریظہ لیں دو جلو، انہیں نال ہک ہک تے دو دو ہاتھ کرو، انہیں توڑ نال دھوکھا کیتے۔ اللہ دے نبی بنو قریظہ جا گئے، ایڈو ساتھ دعا بیٹھے کرے دیاں۔ قبیلہ بنو قریظہ لیں آئے کہ اللہ دے نبی سا کو توڑا فیصلہ منظور نہیں، اساں توڑا فیصلہ نہیں منظور۔ آپ نے فرمایا کہندہ منے سو، کہندہ منے سو انہیں کہ جو سادہ فیصلہ کرامنے ویتے حضرت سعد بن معاذ سادہ فیصلہ کرے تے سعد ہی تھا مسجد نبوی دوئیں بیٹھا کریں دے میں کو تی شہادت نہ آوے جے تے انہیں دا حشر نہ دیکھاں تے جنہیں دے حشر دی دعا کی تھی نے وہ خود ڈیمانڈ پہ کرن قبول تھئی کہ نہ تھئی دعا۔ سعد سادہ فیصلہ کرے، کون کرے؟ انہیں دیکھیں میرے نبی سے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ونجو وے سعد کو سادہ ہو۔ حضرت سعد ہن قبیلہ اوس دے سردار، اے قبیلہ بنو قریظہ لے، انہیں دے وڈ وڈیریاں دے آپ پاتے جے رشتے ہیں، دوستی آئی۔ بنو قریظہ جنہ ذہن ہے ہاں بھئی متہ سعد بن معاذ نرمی کرے تے سعد ٹور نہ سکتے ہیں۔ کچاوے پا کے صحابہ گھنن میرے دے دے ادھرا اجا پریں کے ساتھ ودیان سواری تھے خچر تھے۔ میرے نبی سی ساتھیں کو آکے اٹھو وے قومو الہ سیدکم، سردار آگئے استقبال کرو۔ نبی سے آکے سردار آگئے، سردار جے کو نبی سردار آگئے، سردار آگئے اٹھو استقبال کرو۔ ساتھ آگئے اللہ دے نبی حکم کرو۔ آپ نے فرمایا ساتھ تک تکلیف دیتی سے تیری طبیعت دا بھی مسئلہ ہے لیکن یہ زد کی تھی بیٹن بھی سالہ فیصلہ ساتھ کرے۔ اللہ دے رسول توڑے ہوں جی میڈا آکھے نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ساتھ، تو انہیں دا فیصلہ کر، جڑا تو کرے سے وہ میں کو بھی قبول ہے، کر۔ کتنی بڑی بات کر فیصلہ۔ حضرت سعد آدھے چوال میڈا فیصلہ ہے انہیں دے جڑے نوجوان نا جنگ جو انہیں کو قتل کر دے، جڑے انہیں دیا عورتیں انہیں کو لونڈیاں بنا گیا، جڑے انہیں دے باقی ہے انہیں کو قید کر گلو۔ میں ساتھ دا یہ فیصلہ ہے، جملہ بولے نہ پیاں چوپ نہ رامی۔ میرے نبی مسکرا پہ فرمایا سعد تائیں اللہ دی زمین تے او فیصلہ کیتے جڑا رب نے عرش برین تے کیتے، تیڑا فیصلہ وہ ہے جڑا اللہ نے کیتے۔ اللہ دا بھی یہ فیصلہ ہے، نوجوانے کو قتل کر دیتا گئے، عورتیں کو لونڈیاں بنایا گئے، باقی کو قید کر دیتا گئے۔ ساتھ تو ونجون ساتھ کو سواری تے بلا کے آکے نے اتا خیمے چھمائے نے اللہ دی قسم چاہ کے آگئے۔ اجا مسے پوری رات کہنا گزری آئی
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں ادھی رات دا ٹائم میں ڈٹھے نبی سے حجرے کہنی میں دروازے دے سوراخ کے ڈٹھم میرے نبی سے میرے ابا جی ابو بکر تے حضرت عمر ساتھ دے خیمے دے باروں کھڑ کے روندے کھڑے ہیں میں کو سمجھ لگی ساتھ شہید تھی نبی جندے جنازے تے روندے کھڑے ہیں میں کو سمجھ لگی ساتھ دے خیمے وچوں خون نکتے باقی دے خیمے تک پہنچ گئے حضرت اما جان آجن میں ڈٹھے بھی ساتھ شہید تھی گئے نبی روندے کھڑے ہیں آپ نے خود حضرت سعد کو تیار کیتا قبر اچلایا میرے دیکھو میرے نبی فرمائے صحابہ تو آپ کو نہیں پتا اے او جوان آج شہید تھے وے جن دی زمین تے شہادت تھئی ہے تے اتے اللہ دا عرش حل پہ اتے اللہ دا عرش حل پہ یہ جن لوگ بھی ہیں میرے نبی نے کندھا دیتی ودے ہیں جنازے کو تے پیریں دے انگلیں تے ٹور دے ودے ہیں تے کھریاں چاتی ودے ہیں صحابہ آدن سونا راستہ کہیں نہیں ہے جڑا خیریت ہے فرمایا کملے جو ہو تو آپ کو نہیں پتا رب نے ساتھ دے جنازے جے 70,000 فرشتے بھیجے اتنا رش ہے جڑا میں دے دا پیاں تو سا کنوے دے دے پہ اے او ساتھ ہے جہاں دا فیصلہ اللہ دا فیصلہ ہے دعا جو کیتی سی خون روک گئے جلے کام پورا تھا دعا قبول تھی ہے خون چل گئے اللہ نے والی شہادت دیتی ہے جڑے ویلے دعا دی مراد پوری تھی منگو دعائیں اللہ دی بارگاہ وچ منگو وہ یعقوب علیہ السلام دعائیں کی چاند 40 سال اللہ دے اساں یوسف ولا دیتا اساں ولا دیتا زکریا علیہ السلام دعائیں کی چاند ساڑے کے اساں پتر دے دیتا آخری گال کرائیں دے دیکھاں جیڑے ویلے میرے نبی پاک دی گھر والی عفیفہ کائنات اما جان حضرت اما عائشہ تے الزام نہ لگا سارے جواب دے گیا نہیں سارے میرا نبی جیندے کے پوچھے ہر کوئی چپ ہر کوئی چپ حضرت اما عائشہ دیئے سونا اگر اجازت ہوئے میں ابے دے گھر ونجا فرمایا ون عجیب کیفیت مہینے کے اٹھے وقت گزر گئے صدیق باہر نہیں آ سکتے لوگ کیا اکثر میرے نبی سے مجھے آپ نے فرمایا یار ہون نہیں برداشت تھی سجو سارے کو ہاں بھائی صحابہ کوئی دسو یار تھوڑا کیا خیال ہے تھوڑا کیا خیال ہے تھوڑا کیا خیال ہے ہر کوئی اپنا اپنا خیال دسینا پہ حضرت عمر اٹھی کھڑے ادھے اللہ دے نبی یہ دسو پہلے اے دسو حضرت عائشہ نال توارا نکاح جو تھے ایک کہیں دی رضا ہے فرمایا اللہ دی تو آپ نہ آدھے آوے عائشہ کو اللہ پاک نے میرے واسطے پیدا کی تھے ہاں عمر میں آدھا میں فرمایا تو آپ نہ آدھے آوے جبریل ریشمی کپڑا چاہ کے اندھا ہاں میں کھلے نہ آمی تے عائشہ ہوں دی ایویچ جی آدھا آمی فرمایا سارے کے کیوں پوچھ دے ہو اللہ سے کے پوچھو جو اللہ سے تو کوئی جی بیوی کیوں دیتی ہے میرے نبی فرمایا عمر تیرا اللہ بھلا کرے تائیں میرا چنگا بھلا بوجھ لہا چھوڑے اٹھو جلو یار میں کو حضرت عائشہ نال ملنا ہے جلو شاباش ہر کوئی اپنے گھریں وجے وانی کے دروازہ کھڑکائیں نے کون او بھائی صاحب کو تانگ نہ کرو کون ہو اللہ دے نبی فرمائے میں محمد الرسول اللہ حضرت اما عائشہ دی اما نے دروازہ کھولے جی آقا فرمایا عائشہ کتھا ہے انہیں کہ جدہ دی عائشہ آئی ہے عائشہ اپنے کمرے چے نہ کھانا کھندیے نہ پانی پیندیے عائشہ دے کمرے وچوں رومن دی آواز ہے یا تلاوت دی آواز ہے یا دعا دی آواز ہے یہ کتھا سادہ عائشہ اللہ دے نبی تشریف گئے حضرت اما عائشہ آگئے میرے نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں فرمائنے عائشہ کیا حال ہے تیرا سونے حال کیا دساواں حضرت عائشہ جن اما جی تو سمری صفائی بیان کرو حضرت عائشہ دی اما دی میری دھیے عام دباد ہو گیا اساں اللہ صفائی پیش کروں اے تے نبی انہاں دے اگو علامہ نال اللہ اعمال برباد کر لیں ابا جی تساں علاؤ میری صفائی ہے حضرت صدیق اکبر آدم نا میری دھیے اے جا علامہ دی نہیں میں نہیں علا سکتا حضرت اما عائشہ جن ہن میں آپ ہی جرات کی تھی علاوہ دی میں ڈٹھے ابے جی کوئی نہیں علایا میں ڈٹھے اما جی کوئی نہیں علایا میں آپ ہی سدھی تھی ہوں میرے نبی کریم فرمایا عائشہ تو لس اللہ دے نبی اگر میں آکھاں میرے کے گناہ کا نہیں ہویا تو سا میری گال مننے ہی نہیں
کیونکہ میرے حق وچ کوئی گواہی نہیں پیا لے گا اج میرا وہ جواب ہی وے جڑا یوسف دے ابے یعقوب دا جواب آ جڑا حضرت یعقوب نے جواب دیتا اج میں عائشہ دا وہ جواب ہی وے تو کو میں بھی کوئی گال نہیں کر سکتی اللہ دے نبی فرمائے میں بھی تے کوئی کو جا کھانا آیا ہوں آج عدالت دے اندر تے سارے کٹھے جو تیرے چاچے عمر نے کیس تیرا لڑے حضرت عمر کھڑا تھی کھڑے تے تیری شان چو اٹھی کے آواز چاہتی ہے عمر آدھا اللہ دے فیصلے دی انتظار کرو تے میں تے کوئی لسن آیا گھبراون دی لوڑ نہیں اللہ تے چھڑے میں آئے اللہ جانے تے اللہ دا کم جانے حضرت شاہ جن اللہ دے نبی باسی آجاں گال ودے پوری کریں دے میں ڈٹھے میرے نبی دے متھے تے پسینہ آ گئے میں کوئی اتنا یقین کہنا کہ اتنا جلدی وہی آوے سی یا اتنا جلدی میری دعا قبول ہوئے سی میں کہ چلو 4 دن لگوے سن 10 دن لگوے سن مہینہ لگوے سی اجائی میں آکھن دی دیر آئی میرے نبی دے جسم سے پسینہ آ گئے ساخت سردیان اللہ دے نبی پسینو پسینہ تھے بیٹھے آن اکثر میرے گھر جو وہی اندھی آئی میں کو پتہ لگ گئے جو نبی تے وہی آ گئی ہے میں نبی دے چہرے دو تکی بیٹھیاں میں اللہ دے نبی جڑے ویلے اپنا چہرہ اٹھے اٹھائے میں نبی دا چہرہ پڑ گی دے میں کو سمجھ آ گئی ہے میں اپنے دل لے چاہ کے شاہ لگدائی میں جی میں تم کیس جیت گئی ہوں میں لگدائی میں جی میں تجھا دعائی قبول ہو گیا ہوں میں لگدائی میں جی میں تجھا دعائی اللہ نے من کی جاؤں میں اللہ دے پاک نبی فرمائے ایشا مبارک ہو بھی بڑی خوش نصیب اللہ نے بڑے بڑے لوگاں دی گواہی دیوائی ہے لیکن لوگاں دے ہتھوں دیوائی ہے کہیں دی گواہی چھوٹے معصوم بال نے دیتی ہے کہیں دی گواہی کہیں دیتی ہے کہیں دی گواہی کہیں دیتی ہے ایشا تیرے دعائیں ویچ اے جڑا سارا تیری گواہی دے ویچ عرش والے رب نے آپ گواہی دیتی ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم اللہ نے فرمایا میرا نبی کوئی نہیں پیا بولے گا ایشا دے حق ویچت میں اللہ بولے گا میں بولے گا کہ ایشا ایو جی نہیں ایشا ایو جی نہیں مہینہ ڈیڑھ تُسا لوگیں جا گالیں کیوں سنین وے جیڑے ویلے گالے چلی آئی تُسا ہی میں کھڑے ہوا تُسا کھڑے ہوا کہ این نہیں ہو سکتا ایشا این نہیں ہو سکتی چلو نوے آکھا میں اللہ عرش تو گواہی رہا ہوں حضرت ایشا این نہیں ایشا دی عظمت آ گئی ہے حضرت اما ایشا جن اللہ دے نبی اے جڑی خوش نصیب میں کو اندازہ بھی کہنا قیامت تک آوانا لے لوگ قرآن دیاں تلاوتاں کریں دے راسن میں ایشا دی گواہی پڑھ دے راسن تے میری دعائیں دا مطالعہ کریں دے راسن اللہ سچا دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ ماہ رمضان دا آخری عشرہ دی مقدس رات ہے مقدس رات دا درمیانی حصہ ہے اللہ اے بندے حاجتاں چاہ کے آئے بیٹھن مراداں گھن کے آئے بیٹھن اللہ سب دے نیک ارادے پورے فرما اے اللہ تو معافی کو پسند کرے نہیں مولا کریم سارے گناہیں کو معاف فرما
اللہ سا کو ڈر لگ دے تیری پکڑ کے، اللہ سا کو ڈر لگ دے تیری پکڑ کے، اللہ سا کو ڈر لگ دے جہنم دی بھا کے، اللہ سا کو ڈر لگ دے عذاب قبر کے، اللہ تے کو تیری کریمی دا واسطہ ہے سارے اتے رحمت کر کے سارے گناہ معاف فرما یا اللہ تیرا وعدہ ہے سفید ریش بندے تیرے اگو ہاتھ چاہمن انہاں دے ہاتھ خالی نے ولیندہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے نکے نکے معصوم بال تیرے اگو ہاتھ چاہمن اللہ انہاں دے ہاتھ خالی نے ولیندہ اللہ پاکا انہاں دیاں دعاواں قبول کر کے سارے گناہیں کو معاف فرما اللہ راضی ہو ون اللہ سارے بالے بچے دی خیر فرما اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما اللہ وڈ وڈیرے بھینی بھرا ابا ماں رشتہ دار جڑے دنیا تو ٹر گئے جنہاں دی آج کمی محسوس تھی دیئے عید نیڑے جی میں تھی دیا وے اپنے سجن بڑے یاد اندن اللہ جڑے آخرت دے سفر دوئن انہیں سارے مامے چاچے سارے والے صاحب بھینی بھرا اللہ سارے دی آخرت آسان فرما اللہ سارے دی قبر کو منور فرما اے اللہ جنہ دے پیو ماں جی دیں انہیں کو صحت والی زندگی نصیب فرما اللہ جنہ دیاں ماں زندہ ہیں انہیں کو صحت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ سکو جہنم دی بھاتو بچا اے اللہ اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے اللہ سارا بیا کوئی نہیں جندے کو اسا اپنی دھان رکھوں اسا بیکار ہیں اسا گناہگار ہیں اسا شیطان دے پھندے جو پھنسوے ہیں اللہ تے کو تیری رحیمی دا واسطہ ہے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اللہ تیرا وعدہ ہے جڑا ایک کہاں جا کھچو کڑے میں ہاں جڈان کے پہلے کو معاف کر دینا اللہ ساری آنکھ وچوں نکتے ہوئے آنسوں سارے ضائع نہ فرما اللہ سارے اتے رحمت کر رمضان دی ہر رات لوگیں کو جہنم کے آزاد کریں رہی آج رات جڑے بندے آزاد کریں اللہ انہاں دی لسٹ جو سارا نام بھی شمار کر دے اللہ سب کو جہنم تو آزاد کر یا اللہ جڑے ناجائز قیدے چن انہاں کو رہایا فرما یا اللہ جڑے مظلوم ہیں انہاں دی مدد فرما یا اللہ جڑے بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما اے اللہ جڑے بے روزگار انہاں دی روزی روٹی اچ برکت عطا فرما یا اللہ دشمنیں دے شر کے بچا یا اللہ موذی بیماریاں کے بچا یا اللہ جڑے ہسپتال ہیں چن جنہ دا دل دے اسا باہر اپنے سجنے چید کروں اللہ مرض بستر تے لیٹے ہوئے انہاں واڈائیں چ لیٹے ہوئے انہاں مریضاں تے اپنی رحمت کر انہاں کو شفا عطا فرما یا اللہ جڑے موذی مرضیں چن اللہ انہاں کو شفا عطا فرما یا اللہ جڑے بے اولاد ہیں نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ میرے والد محترم دی قبر کو منور فرما یا اللہ جنہ دے والدین دنیا تو ٹر گئے انہاں دیا قبر منور فرما یا اللہ سکو منگن دا دانی اندہ بن منگے عطا فرما اے اللہ تو کریم ہیں اے اللہ تو غفار ہیں اے اللہ تو غفور الرحیم ہیں اے اللہ جے ودھانوے قتلہ دے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں اللہ سارے گناہیں کو بھی معاف فرما اللہ سکو ریاکاری تو بچا اللہ دکھاوے تو بچا اللہ سکو آپس دا پیار نصیب فرما بھینی بھراوے نال پیار نصیب فرما اے اللہ سکو پکا نمازی بنا اے اللہ سکو پکا دیندار بنا اے اللہ سکو پول صراط تے کامیابی عطا فرما اے اللہ قیامت لڑی اپنے محبوب دے ہتھوں حوض کوثر دا شربت نصیب فرما اے اللہ قیامت لڑی اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما اے اللہ اپنی خاص رحمت نال مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرما یا اللہ تیرے غیب دے خزانے چ کوئی کمی نہیں اللہ مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرما حج عمرہ دی سعادت نصیب فرما اے اللہ گھاٹے خسارے کے بچا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اے اللہ سارے گناہ معاف فرما اللہ لیلۃ القدر تیرے نبی پاک نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ تو معافی کو پسند کرے نہیں اللہ
اسا کو معاف فرما اسا وعدہ کرنے ہیں اسا اندہ جرم نہ کرے سو اللہ اسا کریں تیرے نال شرک نہیں کیتا اسا تیرے پیغمبر دی سنت مقابلے کریں بدعت نہیں کیتی اللہ اسا کریں ایسا کام نہیں کیتا جن نال تو ناراض ہوئے اللہ سنے چھوٹیاں موٹیاں جڑیاں بھی انسانی غلطیاں ساریاں اپنی رحمت دے نال معاف فرما اللہ جڑے بے سہارا ہیں جڑے یتیم ہیں غریب ہیں بے یارو مددگار ہیں اللہ انہاں دی مدد فرما یا اللہ اعتکاف حجیں دے اعتکاف قبول فرما یا اللہ نمازیں دی نماز قبول فرما یا اللہ روزے داریں دے روزے قبول فرما یا اللہ ساری دعا قبول فرما یا اللہ سا او تین بس نہیں کریں دے جے تین سا کو معاف نہ کریں اللہ تو رحیم ہی تے کو تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ اللہ سا کو معاف کر دے اے بیت رحمت دے پردے پاون والیا سونا ربا سارے گناہ معاف کر دے اللہ سا کو شرمندگی کے بچا اللہ سا کو رسوائی کے بچا اللہ سا کو بےزتی کے بچا اللہ سا کو ذلت کے بچا اللہ سا کو گھاٹے خسارے کے بچا اللہ سا کو مہنگائی کے بچا اللہ ملک پاکستان وطن عزیز دی حفاظت فرما اللہ افواج پاکستان دی حفاظت فرما اے اللہ افواج پاکستان دی حفاظت فرما اے اللہ سا کو قرآن دا پیار نصیب فرما اے اللہ سا کو جھوٹ کے بچا عقیدہ توحید نصیب فرما اے اللہ اسا وعدہ کرنے ہیں اعلان کرنے ہیں سارے دل چ کہیں دے بارے نفرت نہیں اللہ سا کو سارے کو آپس اتفاق نصیب فرما اللہ سا کو آپس کھڑ کھیر بنا دے اللہ چھوٹے تے شفقت کرن دی وجہ دی عزت کرن دی توفیق عطا فرما مساجد مدارس آباد فرما جڑے تیرے دین دی خدمت کرن اللہ انہاں تے رحمت فرما اے اللہ جنت بھی دے تے بغیر حساب دے عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.